سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کی مارکیٹنگ کتاب کی، مارکیٹنگ. اور اب ہم نے جو ایک نیا رجحان اسٹارٹ کیا ہے وہ یہ کہ ہم اب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر کے ساتھ جو ایک پراپر وے ہے پوری دنیا میں کتاب کو آپ جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں پوری دنیا میں. مطلب کہیں بھی دنیا میں وہ نمبر ڈالا جائے گا تو وہ کتاب کا نام، رائٹر کا نام، اس کی پوری ڈیٹیل پوری دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے. تو ہم پورا پراپر وے کتاب کو چھاپنے کا ہم نے کیا ہے. اور اسپیشلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نئے رائٹرس کی، جیسے آپ نے بات کی، تو ہم تو خود زیادہ نئے رائٹرس کو آفر کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے پاس. اچھا لکھا ہوگا تو ہم نمبر کہاں دیا ہوا ہے؟ یہ بیک پہ دیکھیں، یہ جہاں ہمارا لوگو ہے اس کے ساتھ ہی ہر کتاب کے پیچھے آپ کو ISBN نمبر سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں دنیا میں کہیں بھی کوئی ہوگا نا تو وہ ISBN نمبر اگر اس کے پاس ہے. یہ دیکھیں جی، یہ بالکل یہ خاص طور پہ آپ جب دیکھیں باہر کی آپ کتابیں دیکھتے ہیں، جب امپورٹڈ آپ بکس دیکھتے ہیں تو ان پہ ISBN نمبر ہوتا ہے، یہ لازمی ہوتا ہے لکھا ہوا. دیکھیں یہ آپ کو ہر کتاب کے پیچھے نظر آئے گا. یہ بالکل دیکھیں آپ کو بالکل یہ کونے پہ نظر آ رہا ہے میری انگلی کے ساتھ آپ کو. تو یہ بالکل یہ ISBN نمبر ہے اور یہ نمبر واقعی بالکل صحیح ہے اور اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے لوگوں کو. کتاب کے پروٹوکول میں شامل ہے یہ نمبر، تو اس سے یہ کہ ایک اتھینٹک کو کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ اوریجنل کتاب ہے. یہ جی بالکل ایسے بالکل یہ بہت بڑی بات ہے، یہ حقیقت بہت بڑی بات ہے. کچھ میسیجز ہم 2-4 اور شامل کر لیتے ہیں. اور سید دلاور حسین کہتے ہیں کتاب نہ پڑھنے کے زیر اثر محفل میں پیش ہوتے ہیں لوگ، بات نہیں کر پاتے اور زبر لگا جاتے ہیں. کیا بات ہے آپ کی، اس محفل کا اثر پڑ رہا ہے دلاور. دیکھ لے بھائی زیر اور زبر کی بات ہو رہی ہے. بیٹا زیر زبر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو زیر زبر ہی سے تو سب کچھ دنیا کا سارا سسٹم بھی زیر زبر سے چل رہا ہے نا. اگر زیر لگا دیں تو مطلب بدل جائے گا، زبر لگا دیں تو مطلب بدل جائے گا، اور دونوں ہٹا دیں تو پھر مطلب الگ ہوگا. جی بالکل. تو فرق تو پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. یہ زیر زبر پیش مطلب آپ دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. پہلا مصرف بھی توجہ دیجیے. ہاں اجمل صاحب، ان وسیم کہتے ہیں آزاد کشیپ کے ان سب کتابوں کا آپ نام پڑھ رہے ہیں نا، یہ کشمیر میں بھی دستیاب ہوں گی یا نہیں؟ اگر فرید صاحب کو کچھ پتہ ہو تو بتا دیں. فرید صاحب کو تو کی کتابیں تو کیوں نہیں بتائیں گی بھائی؟ وہ بتائیے جی. بالکل، بہت اب تو بہت زیادہ آسان طریقہ ہے. جو بیسک ہمارے آپ کی شروع کا تھا جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ آن لائن آپ منگوا سکتے ہیں. ہم پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کتابیں جاتی ہیں ہمارے پاس سے. گوگل پہ ایزیلی ہمارے نمبرز، ہمارے ایڈریس، ہمارا ای میل ایڈریس، ساری چیزیں اویلیبل ہیں. آپ وہاں پہ ہمیں آرڈر کریں اپنی پسند کی کتاب. جو کتاب آپ کو کہیں نہ مل رہی ہے وہ آپ ہمیں بتائیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم وہ کتاب بھی ڈھونڈ کے آپ کے گھر کی دہلیز تک آپ کو پہنچے گی. میں نے کچھ کتابوں کا نام بھیجے تھے فرید بھائی کو، آج تک نہیں ملی. اچھا ہمیں فارورڈ نہیں ہونا، شاید ہم کوشش کر لیں گے. یاد ہے نہیں آپ نے کہا تھا نا کہ وہ کتابیں جو ہے ہی نہیں جو انہوں نے جو لکھی ہیں، تو پھر اور ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہے ہی نہیں. مطلب ہوں گی، تھی وہ کتابیں تو تھیں، جبھی تو ان کا نام اور سب کچھ ہے. وہ ان کو بتاتے ہیں آزاد کشمیر والے بھائی کو کہ اگر فرید پبلشر اردو بازار کراچی بھی لکھیں گے تو ان کا خط ہمیں مل جائے گا. جو بھی بھائی آپ یہ کہ اس کے علاوہ گوگل پہ آپ فرید پبلشر آپ لکھیں، گوگل پہ سرچ کر لیں گے تو فرید پبلشر کا پیج تمام ڈیٹیل آ جائے گی. تو آپ وہاں سے ضرور جو ہے پھر بیٹھ کے آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے بالکل. اور شمیم انور صاحبہ کہتی ہیں کہ اس لیے زیر زبر گرامر نہیں پڑھی جا رہی، اس لیے زیر زبر کی غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ آج کل گرامر نہیں جو پڑھی جا رہی. بالکل اب تو گرامر ہمارے یہاں پتا. شمیم انور صاحبہ آپ وہی بات ہو گئی کہ ہمارے یہاں کی جو ابھی اسکول میں بچوں کو ٹیچر پڑھاتی ہیں ان کو تو خود اپنی پاکستان کی ہسٹری نہ اسلام کی ہسٹری ہم کو وہی نہیں پتا، تو زیر زبر کہاں سے پتا ہوگا ان کو تو اپنی گرامر، ان کی اپنی گرامر خراب ہوتی ہے. وہ اپنی مطلب جو گفتگو کر رہی ہے وہی صحیح نہیں کرتی، تو وہ بچوں کو پڑھائیں گے کیا کہ گرامر میں کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو تو گرامر کا پتہ ہی نہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ وہ چند اسٹیپ ہی آگے ہوتے ہیں اس کلاس سے. جو ٹیچرز اب ہیں وہ بہت ینگ ہیں. پہلے جو ہے وہ بڑے میچیور ٹیچرز ہوتے تھے، بڑی عمر کے ٹیچرز ہوتے تھے، ان کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا. اب بڑی کم عمر ٹیچرز سارے اسکولز میں ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے. نہیں اچھا وہ پتہ ٹیچر اب بھی ہیں بہت سارے ٹیچر ایسے ہیں کہ جو بی ایڈ مطلب باقاعدہ ڈگری انہوں نے ٹیچنگ کے لیے ہوئی، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود ہے وہ ڈگری بھی آسان ہو گئی. اب تو سب چیزیں آسان ہیں، مگر بات یہ کہ وہ بیسکلی ان کو اگر بچے کو کوئی آج وہ جو سبجیکٹ پڑھانا چاہ رہی ہیں یا انہوں نے کل بچے کو جو پڑھانا ہے تو کم از کم آج اس سبجیکٹ کو خود تو ریڈ کر لیں، اس کو سمجھ تو لیں کہ ہے کیا، کل مجھے بچے کو سمجھانا آخر ہے کیا. بالکل میں نے خود دیکھا کہ بہت سارے اسکولوں میں بچوں سے خود وہ سالو پیپر یا نوٹس منگائے جاتے ہیں. جی نوٹ سے پھر بچوں کو بتایا جاتا ہے. تو بچے بھائی جب بچوں سے نوٹس منگا کے آپ نوٹ سے بچوں کو بتا رہے ہو تو پھر آپ کی ضرورت کیا ہے؟
बच्चा घर में बैठ के नोट से खुद ही पढ़ लेगा। बिल्कुल भाई नोट्स तो मार्केट में मिल ही रहे हैं ना, तमाम चीजें। उसमें भी टीचर्स जो है बहुत से जो है वो जान छुड़ाते हैं, जो उनको खुद नहीं समझ आ रहा होता तो वो कहते हैं कि ये आप एग्जाम में जो है ना, ये आपके पास चॉइस होगी ना, तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको चॉइस पे छोड़ दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे हैं कि टीचर, मैंने देखा कि बच्चों की कॉपियों में देखा कि बच्चे टीचर उसको ओके राइट क्लिक करके और साइन करके ओके कर दे, जबकि जवाब ही गलत होता है। बिल्कुल जवाब ही गलत होता है, मगर क्लिक करके और उनको नंबर भी दे दिया, वो भी दे दिया, सब कुछ वो गलत हो जाने दो, कोई मसला नहीं। आपस को कहते हैं कौन देखेगा, कौन देख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आजकल के वालिदैन के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो कॉपी चेक करेंगे बैठ के। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। उन्होंने बच्चे को खुश कर दिया, अरे भाई मेरे 30 नंबर आ गए, 30 में से 30 मैंने ले लिए, और वो जबकि उसने बच्चे ने जो लिखा वो था ही गलत जी। तो ये हमारे ये बड़ा मसला है, क्योंकि अच्छा फिर उसके साथ साथ स्कूल के जो हमारे लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो अपने आप को बढ़ाने के लिए वो और अपने आप को फिर स्कूल का भी बढ़ा रहे होते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती करके ओके जी ठीक है जाने दें, और ये भी कोई बहुत सारी चीज़ें बच्चे टीचर गलत कर रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे स्कूल में बच्चों को जो है वो टीचर थप्पड़ भी मार देती हैं जी, हालांकि बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए, बच्चे को मारना भी नहीं चाहिए, मगर है बिल्कुल मार देते। स्कूल मालकान जो इनके जहन में ये है कि पुराना बच्चा जाएगा तो नया बच्चा आएगा, इसलिए इनको पास करें। ये भी मतलब वही ना, वो हालांकि असातिज़ा का बहुत ज्यादा एहतराम है हम सबकी नजर में, बिल्कुल है, जो मगर वो एहतराम अपनी जगह मौजूद है, मगर असातिज़ा की परफॉर्मेंस अपनी जगह में होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट। हमारी आज अगर हमारा कोई बच्चा समझदार हो, मतलब हायर एजुकेशन में जा रहा है और उसको अगर पीछे का कुछ पता नहीं है, मैट्रिक तक का जो पढ़ा उसने उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो इसमें कसूर बच्चे का तो नहीं है ना। बिल्कुल सही बात। इसमें कसूर है स्कूल्स का, जहाँ से पढ़ा, उन टीचर का जिन्होंने पढ़ाया उसको। जी, वो नंबर दे देगा, उसको पास कर देगा, उसको फॉरवर्ड करते गए, आगे बढ़ाते गए, आगे वो बच्चा खुश हो रहा है, भाई मैं तो देखो क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, मैं सेकंड आ रहा हूँ, थर्ड आ रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा मेरा तो कोई काम ही कोई नहीं होता, बस हर साल यही होता है मेरा। बच्चा खुश होता है, कभी थर्ड, कभी सेकंड, कभी फर्स्ट, वो खुश हो रहा है, उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, खुश हो गया, उसका तो उन्होंने किया आगे चल भाई मैदान में पीछे होता जा रहा है। तो वो लाजिम है। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी तो उर्दू गलत है, या जिनको ये नहीं पता कि अगर किसी से कुछ अगर वो बात कलमे की पूछ लो तो उसको पहले कलमा नहीं, या किसी से पूछ लो कि 14 की छुट्टी क्यों होती है, उसके बच्चों को ये नहीं पता होता 14 की छुट्टी क्यों होती है, 23 मार्च की कौमी तराना। हमारे बड़े बड़े सियासतदानों को कौमी तराना नहीं आता। आप ये देखो, हमारे इस बड़े बड़े सियासतदानों को कौमी तराना नहीं आता, मतलब हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, हमारे मुल्क के लीडर हैं, MP MNAs हैं, मगर उनको कौमी तराना नहीं आता। उनसे पूछा जाए 23 मार्च की छुट्टी क्यों होती है, और जी छुट्टी होती है, बस होती है। अच्छा, हमने जो है ना इसमें इस जो है ना मामले में बेटा आपका तो मीडिया से आया ना, आप भी तो कैमरे ले घूमते रहे हो ना, तो आपने क्या किया? किताब में जो है हमने ये मामला इसलिए हमने बच्चों का एनसाइक्लोपीडिया अभी एक रिसेंटली शाया किया, तो उसके लास्ट में हमने कौमी तराना दिया, और हमने वजह यही बताई कि ये याद नहीं होता अमूमन बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी, तो बच्चे याद करके बड़ों को भी याद करवाएं कि कौमी तराना होना चाहिए। अच्छा, पहले हमारे बचपन में किताबों के बिल्कुल लास्ट में कौमी तराना ही हुआ करता था जी, हर किताब के एंड पे जो है आखिरी पेज पर जो है पीछे कौमी तराना ही हुआ करता था। सिंध बोर्ड की किताबों के पीछे आज भी है, मगर अब ये कि वो सिंध बोर्ड की किताबें तो अब इतनी कम ही होती जा रही है, पढ़ता ही नहीं, अब वो कहाँ है नहीं, स्कूल उसको अलाउ नहीं करती, प्राइवेट सारी बुक्स होती, क्योंकि कमीशन जो मिल रहा है। अब सिंध बोर्ड से तो कोई कमीशन ही कोई नहीं है, अब वो गवर्नमेंट से कमीशन लेने से नहीं बेचारे, वहाँ तो देना पड़ता है, मिलेगा थोड़ा वहाँ से, तो वो इसलिए बेचारे प्राइवेट बुक्स होती हैं उनमें कौमी तराना होता ही नहीं है। तो ये हमारे यहाँ का सिस्टम है। खैर, ये बार ना छेड़, दर्दमंदों को ना जाने दिल से क्या निकले, बुरा निकले भला निकले, खुदा जाने क्या निकले। फरीद भाई जी मैं इसलिए बहुत बच चला आप दोनों के बीच में, मुझे पता है आप दोनों आपकी और कहा की बातों में सोच रहा हूँ मैं, हम अच्छी बातें कर रहे हैं ना, कुछ अच्छी बातें आप भी करें, शामिल हो जाए बीच में आप भी। नहीं, मैं असल में जो बात आप कर रहे हैं ना वो बड़ी गहरी बात है। कौमी करा रहे हैं असल में लोगों, हमारे बहुत से पॉलिटिशियन सियासतदानों को पुरानी आयत तक याद नहीं, खुदा नहीं हकीकत है, तो बात की बात है ना, वो बहुत हकीकत है, ये बहुत बड़ी बात है, मगर बस अल्लाह ताला वो कहते हैं आज नहीं पढ़ सकते पूरी वो। अच्छा जी, शमी मनवर साहब ने एक और मैसेज भेजा कि हमारे यहाँ किताब पढ़ी ही नहीं जाती। एक माहौल था कि बगैर पढ़े सुकून नहीं मिलता था, क्या बात। अखबार भी बहुत ही हल्का हो गया, अब किताब भी फेसबुक पर है, हम तो पढ़ लेते हैं, और बच्चे गेम में मसरूफ़, और बच्चों का खेल क्या
پب جی جو ہے یہ بند ہو جائے تو اس سے بچے بہت بگڑ رہے ہیں. اچھا پب جی تو اتنا خطرناک کھیل ہے, کہتے ہیں اس میں اگر بچے زیادہ انوالو ہو جائے تو وہ بات ہے بہت سارے خودکشی کی وارداتیں تو اتنی خطرناک مطلب گیم ہے یہ, وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نظر نہیں ہٹ سکتی, وہ اتنا خطرناک کھیل ہے, انوالو ہو جاتے ہیں اس گیم میں, تو بڑا خطرناک کھیل ہے وہ بات وہی. اچھا پہلے تو بتا کچھ ایسے لوگ ہوئے بھی صحیح. محمد سعید قریشی صاحب نے ہمیں جوانی کیا کہتا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام شوبی, ویلڈ کوشچن یو آر رائزنگ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے بڑے دنوں بعد جوائن کیا, کہاں آپ غائب تھے سعید بھائی؟ خیریت سے تو تھے آپ, ٹھیک ٹھاک تو تھے. اور اس کے بعد جناب پھر فاروق, یہ تو وہ ہو گیا میسیج. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں, زیر زبر کے بعد آگے دلاور کا میسیج آ گیا. اور اس کے بعد جناب شمی منور صاحبہ کہتی ہے میرے پاس پرانی کتابیں ہیں, دیوان غالب, بال جبرائیل, ادبی تاریخ, بہت فرق ہے لکھائی میں, بہت فرق ہے لکھائی میں. اور اس کے مہاجبین, تھینک یو ویری مچ. شمی منور زیر زبر محرم سے مجرم بنا دیتے ہیں, ہو جاتے ہیں. یہ تو بات ہے نا, اب وہی بات ہے کہ ہٹا دو تو کیا ہوگا, تجدید لگاتے تھے محرم ہوتا ہے تو کتنا فرق ہے. اب دیکھیں اب آئے نا یہ اب آئے نا مسکت پہ. اور شمیر مار کہتے ہیں میں بہت آسان گرامر لکھ رہی ہوں. اور سعید عمران قادری صاحب کہتے ہیں فرید بھائی بہت اچھی اور فیمس بک کے نام ضرور بتائیں ہمیں. آپ بتا دیں ذرا ان کو, عمران صاحب کو بتا دیں ذرا, کیونکہ آپ میں ان کو بتا دوں گا انشاءاللہ. یہ بتا دیں تو اچھا نا, کچھ اور لوگ بھی سنیں کہ ان کے کان میں جا کے بتائیں گے. اصل میں بات یہ ہے, یہاں سے بتا دیں کچھ, مطلب ایسی کتابیں کچھ آپ لوگوں کو بتا دیں. فرید بھائی میں خود بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو اصلاحی بکس ہوں, چاہے وہ پاکستان کی تاریخ بھی, پتہ ہے ایک تو ہمارے مسئلہ کہ ہمارے بچوں کو ہماری تاریخ کا بھی نہیں پتہ جی. اب جیسے ابھی آج کل جو ایک ڈرامہ اسلامی تاریخ پر جو ترکی کا ڈرامہ چل رہا ہے اس وقت, تو وہ میں کہتا ہوں کہ واقعی اگر بچے یہ بھی دیکھنا شروع کر دیں نا, صرف اسی کو دیکھ لیں تو بہت کچھ ان کی سمجھ میں آ جائے گا, بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. ہماری ایک پوری ہسٹری چل رہی ہے اس میں, پوری ہسٹری ہے. ایسی ہسٹری ہمارے یہاں نہیں ہے, ہمارے یہاں کے ڈراموں میں ایسی ہسٹری نظر ہی نہیں آتی, کیونکہ پتہ نہیں ہمارے یہاں والوں کو تاریخ ہی نہیں پتہ اتنی. دیکھیں ہمارے جیسے بک فیئر ہوتا ہے نا, اس میں ہم بچوں کے کوئی کمپٹیشن, بچوں کے لیکچرز پہ, اس پہ مختلف ہم پروگرام کراتے ہیں. اچھا بچوں کا پروگرام کرنا بڑوں سے بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ ایک بھی اگر بچے کے پاس ایک حرف ایک لفظ غلط گیا تو اس میں پوری جنریشن تباہ ہو جائے گی, سمجھ رہے ہیں. تو ہم اس کو یہ ہم جب پوچھتے ہیں اس کو, محمد قاسم کس دور میں آیا تھا, شوبی صاحب ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ محمد قاسم کون. اسلامی تاریخ محمد بن قاسم کس دور میں آئے تو کہتے ہیں محمد بن قاسم کون, پہلے یہ بتائیں مجھے, پہلے تو یہ بتائیں کون ہے. تو یہی وجہ, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان بچوں کو وہ ٹیچر یہاں یہ بتائیں گے تو ان کا پتا ہوگا نا. اب ٹیچر کو خود نہیں پتا ہوتا کیونکہ ٹیچر نے خود نہیں پڑھائی ہے. تو یہی وجہ یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو, ہمارے آج کے بچوں کو تاریخ کیوں نہیں پتا, نہ اسلامک ہماری ہسٹری پتہ ہے, نہ ہمارے پاکستان کی ہسٹری پتہ ہے, کچھ بھی نہیں پتا ان کو. کیوں نہیں؟ کیونکہ ٹیچر نہیں پتا, اور ٹیچر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے خود نہیں پڑھا. تو یہی وجوہات یہی تو ہے کہ ہمارے بچے اپنے تاریخ سے, اپنے ملک کی تاریخ سے, پاکستان کب بنا, کیوں بنا, کیسے بنا, کس طرح یہ ملک ہمیں ملا, بالکل نہ بولتے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ان کو. تو یہ کچھ ایسی کتابیں آپ کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ جن سے اگر وہ ان کتابوں کے ذریعے اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو تھوڑا سا امپروو کر سکتے ہیں اسلامک ہسٹری کے حوالے سے, پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے, یا ایک پوری جنرل نالج کے حوالے سے, کون سی ایسی کتابیں آپ کی نظر میں ہیں جو ان کو پڑھنی چاہیے, خاص طور پہ پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں اسلامی اگر آپ کہیں تو اسلامی تو حدیث کی کتابیں, ہم تفاسیر ہم جو ہے بڑوں کو پڑھنی چاہیے, تاکہ اس میں ہر چیز کا دیکھیں. تفسیر میں قرآن ہر چیز کا ایک ایک چیز کے واضح وضاحت کر کے اس کے سب سے پہلے ہمیں تفسیر پڑھنی چاہیے اگر بڑے ہیں ہم تو. پھر ہمیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم حدیث کا مطلب اس سے مدد لیں. حدیث مبارکہ کی کتابیں جیسے بخاری, مشکات, مسلم, سنن نسائی, سنن داؤد, سنن ابن ماجہ کی کتابیں ہم پڑھیں تو ہمیں تمام دنیا کی جو بھی معاملات ہیں وہ بڑے حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور تفاسیر میں قرآن جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ اس میں تمام اس کا تفاسیر جو اس کے ترجمے ہوتے ہیں اس کے بڑے آسان زبان میں, تو وہ اگر ہم پڑھیں بڑے. اچھا بچوں کے لیے بھی اسی طرح چھوٹی کتابیں, مطلب انبیاء کرام کے حالات ہیں, قصص الانبیاء بڑوں کے لیے. بچوں کے لیے ہم نے جیسے کہ ایک کتاب چھاپی ہے نبیوں کے قصے, تو وہ بچوں کو انبیاء کے قصے کے بچے کون سے انبیاء کس دور میں آئے. دیکھیں اگر ہمیں نبیوں کے حالات نہیں پتہ تو ہمیں کیا زندگی ہے ہماری, مسلمان کی ہے کسی کی بھی. اور ہم سے زیادہ دیکھیں آپ غیر جو مذاہب ہیں ان کو اپنے اوتار یا
انبیاء تو ہر مذہب میں آئے نا, ہر قوم میں آئے. مطلب اللہ تعالیٰ نے 1,64,000 جو انبیاء بھیجے تو وہ ہر قوم میں آئے, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ جو جس قوم کو بھی لے لیں آپ. تو اللہ نے کسی قوم کو یہ کر کے یہ نہ کہہ کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, تو اللہ نے انبیاء کو ہر اس میں بھیجا. تو انبیاء کے کرام حالات پڑھے, انبیاء کرام کے حالات پڑھے تو اس سے بھی زندگی بہت سنورتی ہے. پھر سیرت نبی پڑھیں ہم, اگر سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ, تو ہماری زندگی سنورتی ہے. پھر اس کے بعد ہم تاریخ اسلام پڑھیں, تاریخ اسلام ہمیں کس دور پہ کیا واقعات پیش آئے, تاریخ اسلام پوری ہمیں پڑھنی چاہیے. تو یہ تو کوئی اسلامی کتاب ہے. پھر بچوں کے لیے بھی اسی طرح اصلاحی کتابیں, جیسے ابھی شمیم انور کہہ رہی تھی کہ گرامر, تو گرامر میں دیکھیں پھر آپ برا تو نہیں مانیں گے آپ ایک بات کا. دیکھیں اگر گرامر پڑھی ہوتی ہے نا تو دیر زبر آدمی جب وہ سمجھ لیتا ہے پھر اسے اس کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر وہ چلا کرنا ہی پڑے گا اس کو. ہماری جو اردو کی بات ہو رہی ہے نیو جنریشن کے لیے, تو اس میں ہم نے 2 بڑی اچھی کتابیں ہیں ہمارے پاس, کہاوت اور محاوروں پہ, جو بہت زیادہ ضروری ہیں, بچوں کو معلوم ہونے چاہیے. بہت زبردست کتابیں بچوں کو, بہت آسان زبان میں ہم نے ان کو پبلش کیا ہے. ہر ایک پیج پہ ایک کہاوت, اس کے نیچے اس کی میننگ, اور اس کو سمجھانے کے لیے پوری 1 صفحے کی اسٹوری وتھ پکچر, کہانی مطلب بنا کے کہانی کا سمجھایا گیا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. بالکل. کہاوتوں کی ایک بک ہے جو کہ 300 پیجز کی, اسی طرح اقبال صاحب جو کہ 250 پیجز, اراؤنڈ 250 پیجز کی بک ہے. تو یہ کتابیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بچے جو ہیں لازمی پڑھیں, اپنے گھروں میں رکھیں یہ کتاب. اور بہت زیادہ جو ہے کیونکہ یہ پڑھی جاتی ہے ہماری کتاب, اس لیے جو لوگ ابھی تک اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکیں وہ کتاب ضرور لیں اپنے گھر. جیسے بچوں کے لیے ربیع کے قصے اسلامی کتاب ہے, بہت اچھی ہے. پھر کہاوتوں پہ بھی ایک کتاب ہے, مطلب جو انہوں نے بھی بتایا وہ بھی ہے, مطلب ایک محاورہ ایک کہانی, ایک کہاوت ایک کہانی. پھر کہاوتوں پہ ایک الگ کتاب بھی ہے. پھر اسی طرح پاکستان کی تاریخ پہ بھی کتاب ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح حکایات پہ, حکایات میں آپ سمجھ لیں کہ سب سے آسان سمجھانا ہوتا ہے بچے کو. چھوٹی چھوٹی حکایت میں, مطلب واقعات میں, مطلب پرندوں سے, جانوروں سے یا انسانوں سے, بڑی مشہور اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں جن سے بچہ سیکھتا ہے فوراً, تو وہ ان کو حکایت کہتے ہیں. حکایتیں اس پہ بھی کتاب ہے ہمارے پاس. پھر اس طرح کی مطلب پھر اس کے بعد جب وہ پڑھ لے بچہ تو پھر وہ امیر حمزہ, امرو یار, جس سے زبان بنتی ہے بچے کی, امیر حمزہ, امرو یار, الف لیلا, پھر یہ کتابیں پڑھے. تو اس طرح چلتے چلتے بچہ پھر آگے جب جائے گا تو اس میں ایک تعلیم کا اس میں ایک رجحان پیدا ہو جائے گا. دیکھیں سلیبس پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, بچے کو آپ پڑھا دیں, بچہ رٹے گا یا نوٹس لے کے چھاپ کے آ جائے گا تو وہ بچے کی زندگی تو نہیں بنی نا. بچے کو جب تک آپ تاریخ نہیں پڑھائیں گے, جب تک آپ اسلامی تاریخ نہیں پڑھائیں گے, تاریخ پاکستان نہیں پڑھائیں گے, اور جناب جو انبیاء کے حالات ہیں وہ نہیں پڑھائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کتابیں ہیں وہ نہیں پڑھائیں گے ہم, تو بچہ کیا بنے گا. مطلب بچے کو پھر اس کو یہی تو ضروری ہے نا, یہی ضروری ہے. مطلب ہمارے یہاں اب یہ ہو گیا کہ بچوں کو ڈگری مل جائے, وہ ڈگری لے کے بس والدین کے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. ڈگری کے بعد شوبی صاحب اس نے کوئی تعلیم تو حاصل نہیں کی ہوتی. اس ڈگری کے ساتھ مطلب جب اس سے پوچھا جائے اس ڈگری میں یقیناً وہ تمام ان سبجیکٹ سے گزر کر آیا ہے, وہ تاریخ پاکستان. اب اس تاریخ پاکستان کا پتہ کچھ بھی نہیں ہوا اس کو, حالانکہ گزر ان تمام اس کی تمام اس میں سبجیکٹ میں تمام چیزیں شامل تھیں. اسلامک ہسٹری بھی تاریخ کیسے بنا ہمارے بچوں کو نہیں پتا. ہاں نہیں پتا نا, وہی لاکھوں جانوں کا وہی پڑھ کے تو آیا وہ, مگر پتہ نہیں نا اس کو, پتہ ہی نہیں, کیونکہ وہ چیزیں اس کو ڈیٹیل سے سمجھائی نہیں گئی. ایک اس نے پڑھی, ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھ لی اور لکھ کے آگے ختم. اس نے اس کو سمجھا تو ہے ہی نہیں, کیوں سمجھایا تو نہیں کہ پاکستان بنا کیوں, یا ہمیں ہمارا ملک ہمیں کس طرح ملا, کتنی مشکلات سے ملا, کتنی جانوں کی قربانی کے بعد ملا, کیوں حاصل کیا گیا, اس کے وجوہات کیا, کیوں ہمیں ملا. ہم ورنہ تو انڈیا میں ایک ملک میں نہیں رہتے نا, سب رہ رہے تھے, کیوں الگ ہم ہوئے, کس وجہ سے. یہ تمام چیز جیل ہے. جب تک کہ بچوں کو پتہ نہیں چلیں گے, انہوں نے جو پڑھا سبجیکٹ امتحان میں لکھا, دیٹس آل, کہانی ختم بس. اب اس کے بعد پوچھو کیوں, تم پتہ نہیں یار, مل گیا وہی امتحانی بس کمرے میں کاپی میں بند کر کے آگے بڑھتے ہیں بس. وہ تو یہ بات ہے کہ یہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو جب تک کہ ہمارے جو آج کے ہمارے والدین ہیں, ہمارے جو اسکول ٹیچرز ہیں, میل فیمیل جو بھی چھوٹے بڑے اسکول کے تمام لوگ, ان کو پہلے تو ان کو یہ چیزیں پتہ ہونا ضروری چاہیے. بالکل. ہمارے ٹیچر ٹریننگ جو ہوتی ہے, ٹیچر ٹریننگ میں ان کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ بچوں کو آپ لوگوں نے پڑھانا کس طرح ہے, یہ نہیں بتایا جاتا. اچھا, ہمارے ایک لیکچرر تھے وسیم الدین صاحب, انہوں نے ایک بڑا مشہور واقعہ بتایا کہ ایک میڈم نورجہاں ہوتی تھی ہمارے یہاں, پتہ ہے آپ کو, تو
ایک بڑی خاتون تھی جو ہماری یہاں پاکستان کی پہلی سفیر بھی رہی ہے، تو وہ ایک ہی دور میں ایک ہی مہینے میں ایک ہی وقت میں ان کے انتقال ہوا. تو وہ ایم اے کی آئی آر کے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا انہوں نے کہ بھائی آج جنرل ٹاپک میں لا رہا ہوں، یہ بتائیں گے ابھی حال ہی میں خاتون کا انتقال ہوا اور پاکستان کی پہلی سفیر رہی ہے. شفیع صاحب کیا جواب ہوگا اس کا، کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا میڈم نور جہاں. تو یہ ہماری صورت حال ہے. اگر ہم آپ اور اس معاشرے کو ہم لے کے نہیں چلیں گے سر بس چلے کچھ اور میسیج شامل کرتے ہیں کیونکہ وقت ہم جو ہے اپنے 3 کراس کر چکے ہیں، 3 کے بعد 3 بج چکے ہیں. اور اس کے بعد شبانہ سہیل کہتے ہیں کتاب کے حوالے سے شو اچھا ہے، کتاب لکھنے والوں کو بہت مبارکباد کہیے گا فرید صاحب اور طه فرید کو. مجھے کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے اور آپ نے بہت اچھی معلومات ہمیں دی ہیں. اسکول میں غلط کو بھی صحیح کر دیتے ہیں جبکہ وہ غلط ہوتے ہیں. اور اس کے بعد سی مور پہ کیا ہے جی، اور ٹیچر کہتے ہیں کہ جو ہم نے لکھوایا ہے بس وہی ٹھیک ہے. اور بالکل فرام حسنہ خان، یہ تو حقیقت یہی ہوتا ہے. وہ تو کہتی میں نے جو بتایا آپ کو، بھائی ٹیچر کہتی ہے میں نے آپ کو جو بتایا وہ ٹھیک ہے، بس چھوڑا اب اس کو، جو میں نے بتایا ٹھیک ہے، جبکہ ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. وہ سب سے غلط وہی ہوتا ہے. اور بہت سارے میں اپنے بچے کے اسکولوں میں شروع میں بچے جب چھوٹے تھے تو میں خود کئی بار اسکول جاتا تھا، کاپی دیکھتا تھا بیٹھ کے، تو میں کہ یہ کیا، یہ ٹک کر کے انہوں نے ٹک کیا اور رائٹ کلک کیا اور سائن کر دیے، یہ کیا ہے بھائی. جا کے پوچھتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہ تو وہ یوں ہے، میں نے دھیان نہیں دیا. یہ میں نے کہا تو آپ کو پتہ ہے اس کا جواب ہے کیا؟ پتہ ہی نہیں ہوتا نا. تو یہ ہمارے یہ وہی ہے. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ کچھ اسکولوں میں ہمارے مسئلہ کیا ہے کہ سستی ٹیچرس کو رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، کوئی کوالیفائڈ ٹیچر رکھیں گے پیسے زیادہ، تنخواہ زیادہ لے گا وہ. تو وہ کہتے ہیں محلے کی جو ہے لڑکیوں کو انٹر پاس ہوتی ہے. انٹر پاس میں نے میٹرک پاس ٹیچر دیکھی، میٹرک پاس بھی بچی ہیں جن کو وہ لے رہے تھے اور کم تنخواہ پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ. کسی کو 3000 دے رہے ہیں، کسی کو 4000 دے رہے ہیں، بڑے اسکولس میں تو وہ رکھ لیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. وہ اصل میں گنتی پوری کر رہے ہوتے نا کہ ٹیچر ہمارے پاس ہے، پیریڈ پورے ہو رہے ہیں ہمارے سارے ہو رہے ہیں. تو محمد سعید قریشی صاحب کاپی کے لاسٹ پر بھی ہوتا ہے. اور شمیم صاحب بڑی کلاس میں غالب اقبال کے اشعار کی تشریح نہیں کر سکتے، بڑی کلاس میں جو ہے مطلب نہیں تشریح کر سکتے. اور سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ 25 دن کی غیر حاضری کے بعد آج آپ شامل ہو گئے. آپ کو خوش آمدید کا بہت شکریہ جی کہتے ہیں. فریدہ فیروز کہتے ہیں السلام علیکم سر اینڈ گیسٹ آلسو. آج کل کے ڈیجیٹل زمانے میں جہاں بہت کچھ برباد کیا ہے وہاں آپ یقین کریں ہم انسان خود ہی لکھاوٹ رائٹنگ تک بھول گئے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس کے بعد شمیم نمبر صاحبہ کہتی ہے کہ حد ہو گئی ہے. تاریخ یاد ہے 14 فروری یاد ہے. تاریخ یاد نہیں ہے، تاریخ یاد نہیں ہے، 14 فروری یاد ہے. یہ یاد ہے. اور 14 فروری کی تاریخ بھی یاد نہیں ہے. 14 فروری تو یاد ہے، 14 فروری کی تاریخ کیا، 14 فروری کیوں، ویلنٹائن کیوں، یہ نہیں پتا. اور ویلنٹائن ہے، بس ویلنٹائن ہے، کیسا ویلنٹائن یہ نہیں پتا. اللہ معاف کرے. بس تربوزی کلر کے کپڑے پہن لیتے، بس کچھ تو تربوزی پہن کے نکل جاتے ہیں. تو اور اس کے بعد وسیم کہتے ہیں اجمل صاحب آپ نے صحیح کہا، ہمارے وزیروں یا جو بڑے لوگ ہیں ان کو تو 4 کال بھی جو ہے وہ پورے نہیں آتے، 4 کل بھی پورے نہیں آتے. لیکن انگریزوں نے ہماری جو ہے کہیں گے جی ہماری مقدس کتاب قرآن پاک پر اس سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے اور کتنی ایجادیں کی، ریسرچ کی، ایجادیں لکھی ہیں، سب قرآن پاک پر ہے اور سے حاصل کی انہوں نے. شمیم سے کہتے ہیں مختصر تاریخ ہمارے ہیرو ہمارے یہاں کہاوت مثالیں حکایت کہانی کھیل میں سکھاتے، ان گیم سے سیکھ جائیں گی. بالکل اگر ہم انہیں سکھانا چاہیں تو، بتانا چاہیں تو، اگر یہ کرنا چاہیں تو. کلاس ٹیچر کچھ کہتی ہیں اور ٹیوشن کی ٹیچر کچھ کہتی ہیں. اچھا پھر اب اسکولوں میں یہ بھی تو ہو گیا نا کہ وہ ٹیوشن بھی اسی اسکول کی اور اسی ٹیچر سے ٹیوشن بھی ہوگی. ٹیوشن بھی وہ کہتی ہیں اچھا تو آپ یوں کرو کہ یہاں پر میں ڈیٹیل میں ٹائم نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، تو آپ یوں کرو میں ٹیوشن پہ آ جاؤ تو میں گھر پہ آپ کو تفصیل سے پڑھایا کروں گی. اب انہوں نے اپنا دھندا، اپنا کسٹمر جو ہے وہ گھر پہ ٹرانسفر کر لیا. کلاس میں اپنا ایک نیا جو ہے وہ گاہک بنا کے اس کو گھر پہ لے آئے. اب وہ گھر پہ الگ سے ان کو پیسے مل رہے ہیں اور ادھر وہ اتنا نہیں بڑھاتی
ادھر تو ٹائم پورا کرتی ہیں, گپے مار لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اسکول اپنی مارکیٹنگ کے لیے یہ اس وقت دیکھیں نا, زیادہ تر یہی اس وقت یہی کہانی چل رہی بالکل. اور اس کے بعد پھر جناب یہ تو سلسلہ رہا ہمارا, اور اس کے ساتھ ہی اب کیونکہ وقت جو ہے وہ 3:06 ہو چکے ہیں, تو میں چاہوں گا فرید بھائی پہلے آپ کوئی کیا اپنی جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کتاب کے حوالے سے, ہمارے آج کے کلچر کے حوالے سے, انہیں کیا کرنا چاہیے, کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے, وہ آپ کے پیغام دو گے ذرا سامنے. ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ بہت سمجھدار ہے اور بہت اچھے ہیں, کیونکہ ہماری جو ہے وہ انٹریکشن رہتی ہے مستقل, تو میں کوئی بھی نیگیٹو بات نہیں کروں گا. بہت اچھی نئی جنریشن, ہماری کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں, اور جو لوگ ابھی تک دور ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ جو ہمارے بڑے ہیں جیسے اجمل شوقی صاحب ہیں یا میرے فادر ہیں, ان لوگوں سے جتنا زیادہ ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں وہ ہم سیکھیں. اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تربیت, جس کا میں بھی اکثر ذکر کرتا ہوں کہ پپا آپ نے ہماری تربیت کر دی بہت ساری چیزیں, جیسے ہم صبح اٹھ کے جو ہے وہ بڑوں کو اپنے گھر کے جو ہے وہ سلام کرتے ہیں, ان کے سامنے بیٹھنے کے بات کرنے کے جو آداب ہوتے ہیں وہ ہم فالو کرتے ہیں. لیکن ہمارے بعد جو جنریشن ہے کیا وہ یہ ساری چیزیں فالو کرے گی؟ تو پپا مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو ٹرانسفر کی یہ چیزیں آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اور آگے ٹرانسفر آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ گین کریں اپنے بڑوں سے, اور کتابیں پڑھیں اچھی بس. اور جو اساتذہ ہیں ان کے ہم نے کوئی نیگیٹو پوائنٹ یا پھر ڈسکس نہیں کیا, جو ایک چیزیں نظر آ رہی ہیں معاشرے میں وہ ہم نے بتائی ہیں. باقی مظاہرہ تو نہیں ہو جائے گا نا ہمارے خلاف کل کوئی ٹیچرز کی؟ نہیں, بہت اچھی بات, حقیقت ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ اگر اچھی چیزیں سمجھیں گے تو اچھی چیزیں پھر آگے ٹرانسفر بھی کر سکیں گے. جب تک کہ ہماری سمجھ خود نہیں آئے گا تو ہم آگے ٹرانسفر کیا کریں گے؟ تو ٹرانسفر کرنے کے لیے کچھ اچھی سوچ, سب سے پہلے آپ اپنی سوچ کو بدلیں. سوچ بدلے گی تو کہتے ہیں انما اعمال بالنیات, اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کا عمل اچھا ہوگا. جب نیت اچھی نہیں ہوگی تو عمل کیسے اچھا ہوگا؟ کیونکہ عمل کا دار آپ کی نیت پر ہے. جو ذہن میں ہوگا اسی حساب سے آپ کا ہاتھ, پاؤں, زبان, قدم اسی حساب سے ہلے گا, اس کے بغیر نہیں ہلے گا جو وہاں پر ہے. تو یہ ضروری ہے, یہ ہے. تو فرید بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں دیکھیں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ بچوں کو جو ہے ہم کتابیں دیں ہاتھوں میں. خدا را اگر بچوں کو ہم نے ابھی نئی کتابیں دینا شروع کی ہیں, ان کو پڑھانا شروع نہیں کیا ہم نے, اپنی تاریخ پڑھائیں, اسلامی تاریخ پڑھائیں, پاکستان کی تاریخ پڑھائیں, اکابرین نے پاکستان کے بارے میں بتائیں, پاکستان کیسے بنا یہ بتائیں. کم از کم اپنے وطن کے بارے میں معلومات ہو, دین کے بارے میں معلومات ہو, تو وہ کتابوں کے بغیر نہیں ہوتی. اور کتابیں بچوں کو دیں, کتابیں پڑھائیں. بچوں کی زندگی کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہیں بچوں کو, یا معاشرے کو اچھا بنانا. دیکھیں سب جو تعلیم جو ہے ہر چیز کو مطلب نکھار دیتی ہے. تو ہم اگر بچوں کو پڑھائیں گے اور سب کے بچے پڑھ رہے ہوں گے تو ایک نئی جنریشن نکل کے آئے گی, اور ہمارا معاشرہ بھی سدھرا ہوگا, پاکستان بھی سدھرا ہوگا, پاکستان ترقی طرف گامزن ہوگا. ایسے ترقیاں نہیں ہوتی کہ ہم نے پل بنا دیے, فلائی اوور کتنے بنا دیے, اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹاک شوز کتنے کر لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ڈیولپمنٹ نہیں ہے, بلکہ ملک کو اور نیچے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم کتاب سے رشتہ جوڑیں اپنا. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ فرید بھائی آپ کا. طاہر فرید آپ دونوں کا ماشاءاللہ آپ دونوں آئے, اور دونوں کو بٹھانے کا مقصد یہی تھا کہ فرید بھائی یقیناً جو ہے وہ اپنی محنت سے اس ادارے کو یہاں تک لے کر آئے اور اس چیز کو ٹرانسفر کیا اپنی نئی نسل تک. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تربیت ہے, یہ چیز اس کا فقدان ہے ہمارے یہاں. بالکل حقیقت, یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں بالکل بتاؤں گا فرید بھائی کے ماشاءاللہ جو بچے جو ہیں وہ اب یوں سمجھ لیں کہ ان تمام چیزوں کو فرید بھائی تو بالکل نہیں سنبھالتے, بلکہ یہ تمام چیز اب انہیں کے ذمہ اور یہ خود سنبھالتے ہیں, اور سب بھائی مل کر اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. سب نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالا ہوا ہے, سب اپنے اپنے طور پر اپنا کام مکمل کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہی تربیت, خالی میرے بچے ہی نہیں بلکہ میری جو ساتھی ہیں میری دکان پہ اور ہمارے ساتھ سارے بچے سمجھ کے پڑھاتے ہیں, ان کو بھی اسی طرح سکھاتے ہیں ساری چیزیں. اسی طرح جو کھاتے ہیں وہ کھلاتے ہیں, جو چیزیں ہیں ان کو بتائی جا رہی ہیں وہی ان بچوں کو بتائی جاتی ہیں. جیسے آپ نے ایک بات کہی تھی نا کہ جیسے پہلے بزرگ جو ہے ایک محلے میں ایک بزرگ کوئی اگر محلے کا کوئی بڑا آ جاتا ہے تو محلے کے بچے جو ہے احتراماً ایک طرف ہو جاتے تھے, یا
خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ہمیں کوئی مطلب متنازع ہو جائے, کسی بچے سے کمتر سمجھا جائے ہم سے. تو اسی طرح ہم لوگ اگر بچوں کو مطلب ہم اگر لے جانا چاہتے ہیں آگے تو اس ملک کو, تو ہم سب سے پہلے بچوں کی ہم تربیت کریں. اور بچے کسی کے بھی ہو, بچے ہوتے ہیں, بچوں پہ سب آپ جو ہے بڑوں پہ آسانی سے کام کر لیتے ہیں, لیکن بچوں کا کام جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے, اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ بچوں کی سوچ کو بدلنا یا ان کی سوچ پر اپنی سوچ کو جو ہے وہ حاوی کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. تو بہرحال جی یہ بہت اچھا لگا. اچھا, پھر رمضان میں پھر انتظار کریں, اور رمضان کے بک فیئر کے لیے بھی انتظار ان شاء اللہ تعالیٰ. رمضان کا بک فیئر جو بالکل ہم بھی منتظر ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو زندگی دے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان کے بک فیئر میں ضرور ان شاء اللہ جو ہے وہ فرید لوگوں سے بھی بالکل آپ سب سے بھی گزارش, آپ کو خود کرتے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کے وہ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ کتب میلہ جو ہے اس کو انجوائے کریں, اس کو جوائن کریں اور اس کو فروغ دیں. آج آپ مطلب کتاب پڑھنا شروع کریں گے تو کل آپ جا کے انشاءاللہ اپنی نسلوں کو بھی اچھی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ فرید بھائی آپ کا, طه فرید آپ کا, اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ, آپ سب نے جوائن کیا آج کا پروگرام. یقیناً بہت سارے لوگوں کا دیکھا جائے تو ان کے حساب سے خشک پروگرام ہے کیونکہ اس میں میوزک ہی نہیں تھا, مگر میرے حساب سے سب سے خاص پروگرام یہی تھا کیونکہ جس میں میوزک نہیں ہوتا مجھے وہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے جس میں میوزک. آپ کے ویورز بھی کم ہوں گے, ہوتے رہے, بچوں کو چھوڑ دیں, بڑوں کا حال دیکھ لیں. نو ٹینشن ہی نہیں ہے, بالکل ٹینشن نہیں. مگر کل یہ پروگرام جب لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے یہ کہاں تک ہوگا, یہ دیکھیں گے کیونکہ کام کی بات ہے, کیونکہ ماشاءاللہ کام کی بات ہے. تو کام کی بات بھی ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ پہ ذرا سا وہ لوگ کہتے ہیں میوزک نہیں ہے, مگر مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ میری کوشش ہے کہ اپنے معاشرے میں کوئی اصلاحی بات اگر میں پھیلا سکوں تو ہونی چاہیے. اس کے لیے ضرور نہیں, میں کہتا ہوں کہ 40 لوگ مجھے دیکھنے والے نہیں ہو, سننے والے نہیں ہو, اگر 4 لوگ اچھے مجھے سننے دیکھنے والے ہیں تو میرے لیے وہ 4 بہت ہے. وہ 40 سے زیادہ 400 کے 4000 تک بات پہنچا دیں گے, مگر بات یہ کہ وہ صحیح 4 صحیح لوگ ہوں تو مزے کی بات ہے. اور یہی ہونا بھی چاہیے. کسی گیدرنگ میں کسی جگہ بیٹھے ہیں, اگر آپ کو ایک آدمی اچھا ملتا ہے جو آپ کی بات کو سمجھ رہا ہے اور آپ کی بات کو آگے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بات کو صحیح سمجھ کر آگے پہنچائے گا بھی صحیح, تو ایک آدمی کی ویلیو آپ کے لیے 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. اس ایک آدمی پر توجہ دیں آپ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بخیر. میری کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو تو میں اس کے لیے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے اس پروگرام کو غور سے دوبارہ دیکھیے گا, دوبارہ سنیے گا, بار بار سنیے گا, اور کوشش کیجیے گا جب اس کا لنک آپ کو اس پہ ملے گا پیج پر میرے, تو آپ اس کو آگے فارورڈ کیجیے گا تاکہ یہ بات دوسرے تک پہنچے اور کتاب کا کلچر ایک بار پھر ضرور بھرپور طور پر سامنے آ جائے. ہر انسان کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے. ضرور نہیں کہ وہ ہم باہر کی طرح سڑکوں پر کتاب لے کے گھومیں, بے شک نہیں گھومیں, مگر جہاں وقت ملے اپنے آفس میں بجائے اس کے کہ ہم موبائل لے کر بیٹھ جائیں, وہ کتاب لے کر بیٹھ جائیں. 1 گھنٹہ نہیں 10 منٹ بھی لے گے, کتاب ہو تو صحیح, اس کے بعد کم از کم کھولے تو صحیح. کتاب ایک دفعہ کھولے گا تو پھر اس کتاب کو پڑھے گا بھی صحیح. پہلے کتاب کھولنے کی عادت آ جائے, کتاب رکھنے کی عادت اس کے ہاتھ میں آ جائے, کتاب اس کے پاس موجود ہو, پھر وہ کتاب کھولے گا, پھر کتاب پڑھے گا, تو ایک وقت ہوگا وہ کتاب کو پورا پڑھ لے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت قریب ہے اور انشاءاللہ آئے گا. ہم آپ محنت کر سکتے ہیں, ہمیں کرنی چاہیے. اجازت دیجیے اجمل شعبی کو FM پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.